شادی بولے تو پھر زندگی بھر توڑ نہیں سکتا. ارے کون بولا بھائی, کون بولا تم نا؟ شریعت بڑی آسان دی آپ کو. رہو جم کو, اچھے رہے تو. نہیں جمنے ہوتا ہے, تم کو بھی اختیار ہے الگ جانے کا, تم کو بھی اختیار ہے الگ جانے کا. نہیں الگ جا کو پریشانی میں پڑے پھر ملنے کا بھی اختیار ہے. ایک بار نہیں 2 بار ملنے کا اختیار ہے. تیسرے بارش حرام کرتا اللہ. عیسائیوں میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے, نہیں دے سکتا انہیں. اس واسطے کیا کرتا انہیں مار ڈالتا. ایسا نہیں رکھا اللہ نے, کئی آپشن رکھے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو کوئی بھی ان حدود سے آگے بڑھتا ہے, توڑتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی ہیں ظالم. ایسے ہی ظالم آج معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو نہ طلاق کا پتہ ہے نہ اصول پتہ ہے, اور گھروں کو کیا ہے جنگ کا میدان بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی آدمی غصے میں طلاق 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 بولا تو احناف کیا بولتے ہیں, اسے 3 طلاق ہو گئے بولتے. بات بیچارہ اسے نہیں معلوم شریعت کا مسئلہ. انہیں کیا بولتا, میں 1 طلاق دینے کا واسطے بولا 3 ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں. تو انہوں کیا کرتے, اچھا میں سیٹنگ کر کو دیتا ہوں حلال, اس کے بعد تیرے واسطے حلال ہو جائیں گے بول کے باقاعدہ سیٹنگ چلتی, صرف اپنی مسلک کو بچانے کا واسطے. حتیٰ کہ حلالہ سینٹر بھی قائم ہے. یہ بہت چلتا آج معاشرے, یہی چلنے کو ہے. اصل میں یہ حرام ہے. حلال سیٹنگ سے نہیں کر سکتے, خود بخود ہو جائے تو حلال ہو جاتی. اگر وہ سیٹنگ کیا, وہ باقاعدہ طور پر ریٹرن آ کے بھی اس پہ حرامی چاہیے. اگر انہیں زندگی گزارا تو وہ زنا ہوگا. او سرحوہن بمعروف, چھوڑنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. دیکھو ماں غلطی ہو گئی, لیکن میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا, لو ایک کچھ پیسے ہی رکھو, اپنی زندگی گزار لو جا کے آؤ, تاکہ طلاق کے بعد بھی وہ ذکر کرے تو اچھا ہی سے ذکر کرے. یہ سسٹم دیا اللہ نے. ایک صحابی کی بھان تھی جن کے شوہر نے طلاق دے دیا, عدت ہو گئی, وہ گھر کو آ گئی. بعد میں احساس ہوا ان کو میں نے غلطی کی, وہ آ کے بولے کہ میں شادی کر لیتا. اب وہ صحابی کیا کیا اپنے بھان کے اس میں, وہ بولے کہ میری بھان سے کیا کھلواڑ کرتے کیا, طلاق دیے عدت ہوگی پھر مانگتے ہیں, میں دوں گا نہیں. اللہ فوراً آیت اتارا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. دیکھو ان کی زندگی کے معاملے میں اب وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں, تو تم دراصل آڑے نہ بنو. شوہر بیوی طلاق ہو گئی یا خلا ہو کو الگ ہو گیا, بچہ چھوٹا دودھ پیتا, کہاں جی جانا اللہ بتایا ہے. ماں کی ذمہ داری, وہ 2 سال دودھ پلانا ہے اس کو. خاؤں نے طلاق دے دیا یہ الگ بات ہے, لیکن اس کا غصہ بچے کو نہیں نکالا. تمہیں طلاق دیا نہیں, تمہاری اولاد کو میں دودھ پلاؤں گی نہیں جی. کیا اہمیت ہے جو ایک انسان کی زندگی کی. MSLI TV, رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. الطلاق مرتان, دیکھو طلاق 2 مرتبہ ہی ہے, یعنی مطلب رجعی, واپس بلانے کی. 2 مرتبہ کر سکتے ہیں بس. تیسری مرتبہ بولتے ہی کیا ہو جائیں گے, حرام, ختم, اب تمہیں نہیں بلا سکتے. یاد رکھو, اسی لیے فرمایا کہ الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو تم کیا کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح سوچ لینا. اب آپشن نہیں ہے تمہارے پاس, اے ٹی ایم میں 200 کاٹا پورے ختم کر لیے تمہیں. اب یہ کی بات ہے, اب اس واسطے برابر زندگی گزارو, یا تو اچھی زندگی گزارو تو کیا ہے اچھے طریقے سے رہو ان کے ساتھ. فَإِمْسَاكُمْ پکڑ کے رکھنا ہے, بیوی بنا کے اچھی طریقے سے رہو تو رہو معروف طریقے سے. اور تسریح بِإِحْسَان, یا نہیں تو کیا ہے ان کو طلاق دے کے ان کو احسان کے ساتھ رخصت کر دو, ہو جائے ان کی دوسری شادی ہو جائے یا کوئی اچھا شوہر مل جائے, جو بھی ہو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. لیکن دیکھو تمہارے لیے ہرگز بھی حلال نہیں ہے کہ تم نے جو دیا ہے ان کے مہر وہ تم واپس لو. طلاق میں ایک کنڈیشن ہے, خلا میں نہیں. یاد رکھو, اسی واسطے لوگ کیا کرتے, شیطانیت اسی واسطے کرتے کہ بیوی پسند نہیں ہے یا آ کر بیوی کو ٹارچر کرنا ہے تو طلاق نہیں دیتے, خلا مانگو بولتے. کیوں؟ طلاق دیا تو اللہ بول دیا کہ جو مہر دیا تو واپس دے دے, یعنی واپس نہیں لینا, کیونکہ وہ جو دیا اس کا مزہ اٹھا لیا. اب کیسے مانگ سکتا تم؟ لیکن خلا میں اللہ کے رسول نے فرمایا, فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو باغ تم کو تمہارے شوہر نے دیا تھا مہر میں,
یعنی وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہتا, میرے شوہر کے معاملے میں تو مجھے کچھ زیادہ نہیں ہے معاملہ, لیکن میں نہیں پسند کرتی, بس مجھے طلاق, مجھے کیا ہے خلا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا شوہر کو چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ ہاں. تو وہ باغ جو تمہارے مہر میں دیا تھا تمہارا شوہر, اس کو لوٹا دو گی؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ لوٹا دو. پھر کہا کہ ان کے شوہر کو آپ ان کو طلاق دیں. تو خلا میں جو مہر دیا گیا اس کو واپس کرنا پڑتا ہے عورت کو. طلاق میں ایک پیسہ وہ لے نہیں سکتا واپس جو وہ اپنی بیوی کو دے دیا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر یا تو سیدھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لینا ہے یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہے, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ واپس لے لو جو کچھ انہیں دے چکے ہو. مما آتیتموہن شیئا, جو دے دیے اسے واپس نہیں لینا چاہیے. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ, الا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ڈرتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہ کر سکیں گے. یعنی اس معاملے پہ وہ لوگ تیار نہیں ہیں تو معاملہ بات چیت سے طے ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھائی میں اتنی چیزیں دیا ہے, اتنی چیزوں میں کیا ہے, اتنی چیزیں مجھے دے دو اور اتنی چیزیں تم رکھ لو. اب بیوی پریشان ہے, مان لی چلو بھائی مثلا سمجھو کہ کیا ہے 50,000 مہر دیا تھا, اب انہیں سوچتا میں طلاق دیا گا تو کیا ہوگا, 50,000 چل جائیں گے. اب انہیں بیوی بھی سوچتی ہے اس سے رکھو بہت ہوگا, انہیں کہتے ہیں منگیا تو تبھی دیکھو نکل جائیں گے ہمیں. تو اب آپ میں دونوں بیٹھ کو سوچتے ہیں بھائی میں طلاق تم نہ دے دوں, لیکن میں 25,000 ایچ کیا ہے تمہیں اٹھا لو, باقی 25,000 میں دے آ. بیوی بولتی ہے اچھا جی 25,000 دیکھو میں طلاق لے چل جاؤں تمہارے سے, اوکے. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ, یہ انڈرسٹینڈنگ میں اگر تم کرنا چاہتے ہو کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. دیکھو اگر اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں تو پھر عورت اگر کچھ دے کر رہائی پالے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ابھی جو بات میں بولا تھا, ایک تو کیا ہے آپشن, ابھی نہیں دیکھتا ہے شوہر کیا کرے, شادی کے ٹائم کو جوش میں 5 لاکھ دے دیا مہر, اب 1 سال بھی نہیں ہوا پرابلم شروع, نہ انہیں اچھی زندگی گزارتا نہ انہیں اچھی, لیکن انہیں طلاق دوں گا نہیں کہتا ہے. اب لوگ کیا دیکھیں رشتے دار انہیں کی نہیں دیتا کہ تو انہیں دیا تو 5 لاکھ واپس دینا پڑے گا, اس کے نہیں دیتا. تو بیوی بولتی ہے اچھا بھائی چھوڑو 5 لاکھ بھی نہ کو بھائی, یہ خالی طلاق دے رہا ہوتا. دونوں راضی ہیں, مسئلہ ختم. تو یہ فرمایا کچھ دے دلا کر بھی, بلکہ الٹا عورت بولتی ہے بھائی میں تم نے کچھ دے ڈالتا ہوں بھائی, لو بھائی اوپر ایک 50,000 دیتا ہوں, تم طلاق دے رہا ہوں, وہ بھی کر سکتے. دے دلا کر بھی عورت اگر کچھ دے کر بھی اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو پا سکتی ہے. اور اس میں خلا کا معاملہ بھی آ گیا, خلا میں وہی ہو رہا ہے. لوگ عورتیں کیا ہیں چیختے نہیں طلاق دیتا نہیں طلاق دیتا نہیں, یہ نہیں سوچتے کہ بھائی طلاق لینے کا ایک طریقہ تمہارے پاس بھی ہے, تم استعمال کر لو. انہیں نہیں کرتا ہے تو تم کر لو, پریشان ہو تو تم کر لو, تمہارے پاس کیا طریقہ ہے, تم بول سکتے شوہر بھائی تمہیں مجھے طلاق دے, تم کو میں کیا کرتی ہوں جو مہر دیے کہ وہ بھی دیتی ہوں, اوپر ایک 50,000 بھی دیتی ہوں, دے ڈال. اب انہیں لالچی ہے, انہیں کیا کریں گا, ہاں اچھا آئیڈیا بہترین ہے, کئی کو جج کرنے جانا, کئی کو جاؤ خرچہ کرنا, کئی کو وکیلا کرنے کھلانا. انہیں بیوی چاہیے بول دی لو با تمہیں طلاق لے لو جاؤ تمہیں پیسہ دے رہا. اتنا آسان, کتنا کس حد تک تبصرہ کر رہا ہے. دیکھو قرآن کون سی بات بھی میری ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی میں, اتنا آسان ہے جی دین. اصل دین چاہتا کیا ہے, میاں بیوی بولے تو خوش رہو, نہیں کیا الگ ہو گو, انہیں کس کے ساتھ خوش رہتی انہیں چل جائیں دے, تمہیں کس کے ساتھ خوش رہتی تمہیں رہو. زندگی خوشی سے گزارو, تنگی میں گزارو نہ کو, تنگی میں گزار کو خودکشی کر کو مرتا. اب فرض بنا تھا خودکشی کر لیا, کئی کر لیا کرتے, بیوی سے تنگاؤ کر لیا کرتے, رمضان میں جاگو مسلمان. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, یعنی تو بیوی کر کو مرتی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے انہوں کیا سمجھ گئے شادی بولے تو پھر زندگی بھر توڑ نہیں سکتا. ارے کون بولا بھائی, کون بولا تم نا, شریعت بڑی آسان دی آپ کو. رہو جم کو اچھے رہے تو, نہیں جمنے ہوتا ہے تم کو بھی اختیار ہے الگ جانے کا, تم کو بھی اختیار ہے الگ جانے کا. نہیں الگ جا کو پریشانی میں پڑے پھر ملنے کا بھی اختیار ہے. ایک بار نہیں 2 بار ملنے کا اختیار ہے, تیسرے بارش حرام کرتا اللہ. عورت کو بھی پورا اختیار. مثلا سمجھو عورت کیا کری, خلا لی, عورت خلا لے لی, خلا لے کے چلی گئی.
اب اس کے بعد سوچی آہا کتنے رشتے آتے ہیں، اس سے تو انہیں پرانا شوہر تھا نا، انہیں لاکھ درجے بہتر نا، کم از کم 60-70 ہزار روپے کماتا تھا، اب آپ ان سے رشتے پورے 5,000 اتنا کماتے ہیں، پریشانی میں پڑی. پھر ریکویسٹ کری دونوں نکاح کر رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اتنا آسان ہے جی، اتنا آسان ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، رب کیا سکھا رہا ہے؟ دو میاں بیوی اگر مل گئے، شادی ہو گئی، خوبصورت زندگی گزار، ہنستے کھیلتے ماشاء اللہ، بیوی شوہر کی تعریف کرے، شوہر بیوی کی تعریف کرے، اس کا ہاتھ بٹائے، وہ کھانا پکائے تو یہ تعریف کرے، یہ کام کرے تو وہ ہاتھ دبائے، پاؤں دبائے، یہ ہنسی خوشی زندگی نہیں ہے. خلی بلی الگ ہو جاؤ تم دونوں، اور تمہیں جو پسند ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں جو رکھا ہے وہ آ جائے گا، تمہارے مقدر میں جو رکھا ہے وہ آ جائے گا. لیکن زندگی تنگی میں مت گزارو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج بنا ہوا ہے، لوگ نہیں سمجھتے. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر عورت چاہتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کچھ دے کر بھی کیا ہے وہ چھڑا لے سکتی ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو مت توڑو. یہ طلاق کی جو اقسام جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی بھی ان حدود سے آگے بڑھتا ہے، توڑتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ہیں ظالم. ایسے ہی ظالم آج معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہ طلاق کا پتہ ہے نہ اصول پتہ ہے، اور گھروں کو کیا ہے جنگ کا میدان بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اولاد کیا بنتی ہے؟ زبان دراز، بد اخلاق، لوگوں کو مار. کیوں؟ ہمیشہ بیوی کو اور شوہر کو لڑتے دیکھا، وہی زندگی 15-20 سال دیکھ کے کیا کیا، انہیں باہر نکلا تو انہیں اچھا بنیں گا، انہیں بھی کچے کچے گالیں دیکھا. کیوں؟ پوری زندگی ماں باپ کو لڑتے دیکھا، کوئی اچھا پیار، کوئی اچھا بول سنا ہی نہ میاں بیوی کے درمیان، تو بچہ کیسا بنے گا؟ تو ہمارا معاشرہ کل برباد ہو گیا، کل برباد ہو گیا. جبکہ شریعت بتا رہی ہے کہ نا 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 نا، تمہیں تو بہترین امت بنایا نا جی، تم با اخلاق ہو، تم با کردار ہو، تو میاں بیوی جوڑے رہو، مل کے رہو. کب تک؟ جب تم دونوں اچھے رہو. پرابلم آیا تو ایگزٹ ہونے کے کئی طریقے ہیں. عیسائیوں کی طرح طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. عیسائیوں میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں دے سکتا انہیں، اس واسطے کیا کرتا انہیں مار ڈالتا. ایسا نہیں رکھا، اللہ نے کئی آپشن رکھے ہیں، اسے تم آگے جاؤ، تمہارے لیے پورے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیا ہے کئی جگہ تو، اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، جیسا کہ نساء میں ہم پڑھیں گے. اگر تمہارے پاس معاملہ تنگ ہے تو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہیں سے بھی کیا ہے تمہارے موافقت کا پیدا کر دے گا شوہر. يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، تم اگر کیا ہے الگ ہو جاؤ گے تو اللہ تم کو غنی کر دے گا. اس شوہر سے نہیں، کچھ دوسری شوہر سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے دنیا کی زندگی دے دے گا. یہ کیا معاملہ ہے کہ گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے عورت، لیکن طلاق کا تصور ہی نہیں ہو رہا ہے، ڈر کے کانپ رہی ہے، طلاق دے دو. ارے انہیں نہیں تو دوسرا آنگا جی، گھٹ گھٹ کے مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بھی نہیں. تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب تیسرا دے دیے، اب وہ بات آ گئی ہے دو اوپر، الطلاق الرتان. اب نیچے اسی لیے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر طلاق دیے، کون سا؟ تیسرا. یہاں طلقها میں تیسرا مراد ہے. تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے بعد تم اس سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس سے شادی کر کے طلاق دے کے پھر وہ حلال ہو کے عدت گزار کے اگر وہ تمہارے پاس آئی تو تب تم بلا سکتے. یہ ہے وہ چیز جو حلالہ کے نام سے مشہور ہے، یاد رکھو، حرام ہے وہ. میں ابھی آ رہا ہوں نیچے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. کہ فرمایا کہ مرد تیسری طلاق بھی دے دو تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے پھر وہ پہلا خاوند عورت دونوں اگر یہ گمان غالب رکھتے ہیں کہ اب ہم شادی کر کے اچھا جی سکتے ہیں، حدود اللہ کی پابندی کر سکتے ہیں، تو وہ پھر شادی کر سکتے ہیں. یہ کیا چیک، یہ کیا چیک 2 مرتبہ دیا، عقل نہیں آئی بیوقوف کو،
तीसरी मर्तबा भी दे दिया। अब तीसरी मर्तबा देते ही ये हराम हो जाती। कब तक हराम होती कि इत्तेफाक से इद्दत गुजरने के बाद उसकी शादी हुई किसी दूसरे से। अच्छा समझो, अच्छा समझो, बहुत गौर से समझो। इत्तेफाक से, प्री प्लान नहीं, प्री प्लान नहीं, इत्तेफाक से, यानी उन्होंने तलाक ले को तीसरा आ गए, इद्दत गुजरी। अब ये इद्दत वहां गुजरेगी क्योंकि ये इसका इख्तियार इतनी है, तो इन्हें आ गई। दो में उसके घर में रहेंगी, उन्हें बुला ले भी सकता, लेकिन तीसरे में ऑप्शन नहीं, ना बुला सकता है ना उसके घर में, सीधा आ जाएंगे बाप के घर में। यहां रही 3 महीने की इद्दत इसकी खत्म हुई। खत्म होने के बाद अचानक क्या हुआ, एक अच्छा रिश्ता आ गया। बाप की भाई की क्या किया, उसे शादी कर को दे डाला, उसके साथ एक 5 साल जिंदगी गुजारी। फिर उन्हें क्या कि गुस्से में आकर फिर तलाक दे डाला उसे। फिर वो तलाक देकर इन्हें इद्दत गुजारी 3 महीने। 3 महीने इद्दत गुजार को भी इन्हें नहीं बुलाया उसमें। कौन है? दूसरा वाला। तो मुकम्मल इसे तलाक हो गई, इद्दत भी हो गई। अब फारिग बैठ को है, फिर आपको अब शौहर को, पहले शौहर को मालूम हुआ मैं जिसे 3 तलाक दिया उन्हें अब फिर तलाक हो को बैठी है, तो इन्हें बोलता है चलो जी क्या की गलती होगी, मिलकर जिंदगी गुजार लेंगे, कर। ये पूरा सिस्टम जो होगा वो इत्तेफाक से होगा, ये शर्त, प्री प्लान नहीं होगा। इत्तेफाक और प्री प्लान में क्या है, अब पहला शौहर क्या कराया, बेवकूफ, पहला भी दिया, दूसरा भी दिया, तीसरा भी दे डाला। तीसरा देखो इन्हें गई, जाने के बाद इसे एहसास हुआ, हाँ क्या काम कराना रे, इसके बजाय मैं दूसरा को देखा तो जितनी खिदमत इन्हें करती थी उसके 10% भी करने को भी तैयार नहीं है ना, बोल के इसे एहसास हुआ। अब इन्हें क्या कराया, अब इसे कैसा फिर लाना वापस से, मेरी बीवी कैसा बनाना, सेटिंग कराया। अपने दोस्त को बुलाया, देख तू शादी कर ले, शादी कर ले को, एक दिन साथ में रख ले को, तलाक दे डाल, इद्दत के बाद मैं कर रहा तो शादी। दोस्त बोला हाँ मैं कहीं गुजी करूं, अच्छा बा जान दे 1 लाख दे दूं तुझे, हाँ ओके जी कर तो लाओ। सेटअप हो गया। अब दोस्त क्या करा, बुला को रखा, शादी करा, फिर इसके बाद तलाक दिया, तलाक की इद्दत खत्म हुई, इसे हलाल होगी, उन्हें बुला लिया। ये सेटिंग, इसी का नाम है हलाला, इसका नाम है हलाला। ये बहुत चलता आज मुआशरे, यही चलने को है। असल में ये हराम है हलाला, सेटिंग से नहीं कर सकते, खुद ब खुद हो जाए तो हलाल हो जाती। अगर वो सेटिंग किया, वो बाकायदा तौर पर रिटर्न आके भी उस पर हरामी चाहिए। अगर उन्हें जिंदगी गुजारा तो वो जिना होगा, याद रखो। लेकिन ये सेटिंग आज बाकायदा तौर पर, क्योंकि अहनाफ के पास चारा नहीं, क्योंकि उनके पास क्या है, 3 तलाक ही उनके पास। कोई आदमी गुस्से में तलाक बोला तो अहनाफ क्या बोलते हैं, इसे 3 तलाक हो गए बोलते। बात बेचारा उसे नहीं मालूम शरीयत का मसला, उन्हें क्या बोलता, मैं 1 तलाक देने के वास्ते बोला 3 है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने क्या करते, अच्छा मैं सेटिंग करके देता हूँ हलाला, उसके बाद तेरे वास्ते हलाल हो जाएंगे बोल के बाकायदा सेटिंग चलती, सिर्फ अपनी मसलब को बचाने के वास्ते। हत्ता के हलाला सेंटर भी कायम है, जहां जाके आप बोल सकते हैं हम ना सेटिंग कर को दो, इतने लाख देना, हाँ ले जाओ। ऐसा कई वाकयात हैं। क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता कि अब इन्हें क्या किया, 3 तलाक दे दिया। अब 3 तलाक देने के बाद बड़ा पछता रहा है, वो बीवी फिर मिल जाए मुझे, बीवी मिल जाए, बीवी मिल जाए, बीवी मिल जाए। अब गया इन्हें हलाला सेंटर को, नहीं किसी के पास, भाई सेटिंग करा को दो। उन्हें क्या करा, 50,000 दो जी, दोस्त की कौन की आया रिश्तेदार, अच्छा मैं शादी कर को तलाक दे डालता हूँ, ओके दे डाला उन्हें 50,000। इन्हें क्या करा, शादी की रात इसे बुला को देखा ना, हैरत में होगा, आहा कौन है ना मिली मुझे परी। सुबह को बोला नहीं जी देता नहीं तुम ना, पैसे का पैसा भी ले लिया, तलाक भी देता नहीं। अब कहाँ जाकर बोलेंगे मैं सेटिंग कराया, मेरी बीवी भाई मैं नहीं देता तलाक तुम ना। फिर इसके बाद क्या होता, मारा मारी चलती, कत्ल गारतगिरी होती। ये सब हो रहा है मुआशरे में, बहुत हो रहा है। सिर्फ इस वास्ते के बाजों ने क्या किया, अपने मसलब को बचाने के लिए 3 तलाक को 3 नाफिज कर दिया। जबकि 3 तलाक बोले तो भी अगर गुस्से में, अगर उसकी नीयत एक की तो 1 ही छोंगी उसे, 2 अभी रहेंगे। मसलन कैसा बोले तो हर तलाक का वक्त है, एक ही वक्त में नहीं दे सकते, एक वक्त में 1 ही तलाक, फिर उन्हें इद्दत गुजारना,
وہ عدت میں تمہیں چاہے تو بلا لے سکتے، وہ 3 مہینے میں بھی تمہیں نہیں بلائے تب انہیں گھر کو آ جائیں گے، تبھی بھی تمہارے 2 طلاق باقی ہیں اس کے واسطے۔ وہ بندی گھر کو آ کو شادیش نہیں کری، اس کے ایج غم میں ہے، 10 سال بعد اسے یاد آیا پاپی تب تک شادی نہیں کری نا، پھر بلا لیا تو جائز ہے اسے۔ پھر ایک 5 سال رہا، پھر بھیج ڈالا اس سے میں آپ، پھر انہیں 3 مہینے عدت تھی، پھر انہیں نہیں بلایا 3 مہینے میں بھی، پھر انہیں چلے گی، پھر ایک 2 سال بعد یاد آیا جان دے یہ غلطی ہوگی، پھر بولا آ جاؤ جی، یہ تو نے کسی سے شادی نہیں کری اس کے بعد، تو پھر بولا انہیں آ جاؤ جی، تو چلتا پھر ابھی دوسری طلاق میں جا لے گئے، پھر غصہ آیا پھر دیا، تب جا کو حرام ہوتی۔ سمجھتے ہی نہیں کیا، تبھی منڈی ہلاتی خالی، ہاں سمجھتے ہی۔ تو یہ سسٹم ابھی ذرا وضاحت سے بول رہا ہوں کیونکہ کیا ہے یہ سمجھنے کی بات۔ 2000 میں ایک آدمی کی شادی ہوئی، 2000 میں ایک آدمی کی شادی ہوئی، 2005 تک اچھا زندگی گزارے، 2005 میں جھگڑا ہوا، انہیں کیا کرا اپنی یہ ٹیم میں سے پہلا طلاق دے ڈالا، طلاق بولا، تو طلاق بولتے ہی 2005 میں انہیں 3 مہینے عدت میں رہی اس کے گھر میں، لیکن بے وقوف تبھی بھی بلایا نہیں واپس، تو 3 مہینے عدت گزار دل کو، اب ٹائم ختم اس کا، انہیں چل جانا، چلے گی گھر کو آ کے، اماں کے یا باوا کے گھر کو آ کے، باوا گھر کو آ کو اسے پوچھے ماں شادی کر لے، ماں دوسری نہیں کرتی، میں میرا شوہر ہی مجھے دماغ میں، 2 سال چلے، 2 سال کے بعد انہیں شوہر جو طلاق دیا نا اسے معلوم ہوا جسے میں طلاق دیا انہیں ابھی تک شادی نہیں کری، اور انہیں بھی پریشان اکیلا پھر لے گو ہے، ہوٹلائیں کھانا کھا لے گو، کیا کرتا ہے نکو ماں آ جاؤ نکاح کر لیں گے، تو نکاح کر لے گو زندگی گزار سکتے، نکاح کرنا، عدت پوری ہوگی بعد نکاح کر لینا، عدت میں بغیر نکاح کے بلا لے سکتے، تو نکاح کر لے گو، پھر 2007 میں ان کی زندگی شروع ہوگی، پھر ایک 5 سال رہے، 2012 میں کیا ہوا، پھر جھگڑا ہوا، پھر طلاق بولا انہیں، اب یہ دوسری ہوگی اس کی، پھر انہیں 3 مہینے عدت میں بیٹھی، تبھی بھی بے وقوف بلایا نہیں، اور 3 مہینے ختم کر کو انہیں آ گئی، اب 2012 میں آئی نا، 2015 تک بھی یہاں ابا کے گھر میں تھی لیکن دوسری شادی نہیں کری، 2015 کو اسے یاد آیا، آہا ابھی تک انہیں پھر جا کو بھی کسی سے بھی شادی نہیں کری نا، شاید میرے خیال میں ہے رشتہ، چھوڑو معاف کر کو بلا لیں گے، تو 2015 میں آؤ کیا بولا، جان دے چھوڑو جی ایک طلاق ہوگی مل لیے، اب دوسری طلاق بھی ہوگی پھر مل لیں گے، تو شادی کر کو مل لے سکتے، اب 2015 میں ملے نا پھر چلی گی زندگی، پھر 2020 میں کیا کرا، بے وقوف طلاق بولا، اب جا کو حرام ہوتی ہے، یہ طریقہ سسٹم۔ اب جب تیسری مرتبہ بولیں گا اب انہیں حلال نہیں ہوتی، کب تک حلال نہیں ہوتی، اتفاق سے دوسرا کوئی مرد اس سے شادی کر کو، اتفاق سے اسے طلاق دے کو، اس کے 3 مہینے کی عدت ختم ہو کو، پھر آ کو گھر میں بیٹھی رہی، تو تب جا کو اسے حلال ہوتی، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سسٹم کو کہیں طلاق چلتی ہے کیا؟ اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں اگر اس سسٹم کو رہے تو کبھی طلاق ہوں گی کیا؟ ہاں اتنا بڑا آپشن ہے، لیکن یہ نہ شریعت پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ علماء سمجھاتے ہیں، تو اس میں جب تیسری طلاق ہو جاتی اور وہ بیوی ملنا بلکہ اگر انہیں سیٹنگ کرتا تو وہ حلالہ حرام ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو سیٹنگ کراتا دیکھو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہ نہیں کر سکتا، تیسری مرتبہ حرام ہو جاتا، تو فرمایا کہ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وہ دوبارہ پھر کیا اللہ کے حدود پر قائم رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تب جا کے نکاح کر لے سکتے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اللہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ عقل اختیار کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دیکھو اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے یعنی عدت 3 مہینے کی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب دراصل کیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے ان کو ریٹرن بلا لو یا تو اچھے طریقے سے دے دلا کے رخصت کر دو، لٹکا کے مت رکھنا، یاد رکھو ایک آپشن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے اللہ، لیکن اس کا صحیح استعمال کیا،
عورت پہ ظلم نہیں کرنا. طلاق دینے کا آپشن تمہارے پاس ہے, لیکن اس کا بے جائے استعمال کریں گے کل رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, وہ ڈرو. تو اللہ نے بار بار روکا ہے, جب اوپر بھی بولا ان کو ضرر نہ پہنچاؤ, ابھی پھر بول رہا ہے اس آیت میں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں وہاں پر ان کی عدت, یا تو ان کو رخصت کر دو یا نہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہو, ان کی عدت ان کا نان نفع برابر دو, ان کا ٹائم دو. مثلا کسی کو دیا انہیں طلاق, دوسری سے شادی کر لیا, پھر دوبارہ بلانا چاہتا ہے تو یاد رکھو ایک دن اس کا ہوں گا ایک دن اس کا ہوں گا, ایک رات اس کی ہوں گی ایک رات اس کی. عدل کرنا ضروری ہے, تڑپا کر رکھنا نہیں. اس لیے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اچھے طریقے سے زندگی گزارنا, رکا لو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, چھوڑنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے چھوڑ دو, اچھے طریقے سے چھوڑو. دیکھو ماں غلطی ہو گئی لیکن میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا, لو ایک کچھ پیسے ہی رکھو, اپنی زندگی گزار لو جا کے آؤ, تاکہ طلاق کے بعد بھی وہ ذکر کرے تو اچھا ہی سے ذکر کرے. یہ سسٹم دیا اللہ نے, یہ سسٹم دیا. لڑکوں مرو کوٹا میں جاؤ بول کو نہیں, یہ سسٹم دیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہرگز بھی یہ سسٹم فالو نہیں کرتے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, دیکھو ان کو کیا ہے, ٹارچر کرنے کے لیے اپنے اختیار میں مت رکھو. ہم کو کہا جا رہا ہے خاص طور پسند نہیں طلاق دے ڈالو, مسئلہ ختم, وہ کسی دوسرے سے اچھی زندگی گزار. لیکن طلاق بھی نہیں دیتے, اچھا بھی نہیں چلتا, اللہ حرام کر رہا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, ان کو پکڑ کے مت رکھو, ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, صرف ان کو اذیت دینے کے لیے, ضرر پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. نہ نفع دیتا, نہ رات میں آتا, نہ اس کے آ کر جو کچھ بھی اس کے حقوق ہیں اسے پورا کرتا. ایک کے پاس جا کو پڑھ کو ہے, یہاں بیوی رولے کو ہے. کئی ہیں, کئی فون آتے میرے پاس, میرے شوہر دوسرے کے چکر میں پڑ گیا مولوی صاحب, یہ دیکھتا نہیں. ارے بدبخت پڑا ہے, شادی کر لیا ہے, اس کا حق بھی دے اس کا حق بھی دے. اللہ نے حرام کیا ہے کہ بیجا تکلیف دو عورت کو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, دیکھو جو کوئی بھی ایسا کرے گا, ایسا ٹارچر کرے گا, بیوی کو طلاق بھی نہیں دے گا, اچھا سلوک بھی نہیں کرے گا, وہ اپنے ہی آپ پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. وہ ظالم خود اپنا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, دیکھو تم لوگ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے, جو حکمت کی باتیں ہیں, یہ سب اللہ تمہیں واعظ دے کر بتا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارو. بدبختو, اپنی منمانی زندگی مت گزارو. واتقوا اللہ واعلموا, اللہ سے ڈرو اور جان رکھو, ان اللہ بکل شیء علیم, کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کے عدتیں پوری ہو جاؤ تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, اگر وہ لوگ دونوں راضی ہیں تو تم آڑے نہ بنو. یہ کیا ہے, ادھر طرف اشارہ ہے, عورتوں کے ورثہ یا عورتوں کے بھائی, عورتوں کے باپ کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوتا نا جی, شوہر میاں کچھ بھی لڑتے ملتے, وہ ان کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ رہتا, وہ کون بھی نہیں سمجھ سکتا, باہر کا آدمی, باپ بھی نہیں سمجھ سکتا, بھائی بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن اسے امیج کا ایشو بنا لیتے ہیں لوگ, یہ بہت ہوتا. غصہ آیا بیوی کو, انہیں بولا طلاق, وہ غصہ بہت دنا تھا, طلاق پڑ گئی, عدت بھی ختم ہوگی, چلے گی بھی انہیں. لیکن بعد میں احساس ہوا ہاں غلطی کیا, اور اسے بھی احساس ہو رہا ہے مجھے انہیں بلا لیا تو اچھا ہے, میں چل جاؤں گی. آتا ہے بولتا ہے بھائی پھر نکاح کر لیتے. بھائی آگا, میری بہن کو دیا سو طلاق, کیا تو جب چاہے طلاق دینا, جب تک بلا لیں گا کہ میں ہی دوں گا نہیں میری بہن کو. ایسا مت کرو. یہ کہہ رہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, دیکھو تم آڑے بن کے مت کھڑے ہو جاؤ ان دونوں کے درمیان کے نکاح میں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. بھائی جب وہ دونوں پھر مل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیوں باپ آڑے آ رہا ہے, کیوں بھائی آڑے آ رہا ہے. مسئلہ ان کا نہ ہے, وہ دونوں ملنے راضی ہیں نا. اس طرح کئی لڑکیوں کی زندگیاں کیا کرتے ہیں یہ باپ بھائی یا ورثہ برباد کر کے رکھ دیتے. بھائی ہوا اتفاقاً غلطی ہوگی, بھائی کیا کریں گے اسے. اب پھر دونوں ملنا چاہتے ہیں, خالی عزت کے نام پر میری بیٹی کو میں دوبارہ ہرگز بھیجوں گا نہیں تمہارے گھر کو. ارے برباد مت کرو جی,
جب وہ دونوں جانا چاہتے ہیں کر کو دے دو نکاح, دونوں جل جاتے ہیں. کئی بھائی انا میں آ کے کیا بولتے ہیں, نہیں میری بہن کو میں دوں گا. اصل میں یہ واقعہ بھی ایسا ہونے پر ہی آیت اتری. ایک صحابی کی بہن تھی جن کے شوہر نے طلاق دے دیا, عدت ہو گئی, وہ گھر کو آ گئی. بعد میں احساس ہوا ان کو میں نے غلطی کی, وہ آ کے بولے کہ بھائی میں شادی کر لیتا. اب وہ صحابی کیا کیا, اپنے بہن کے اس میں عزت میں آڑے آ گئے. وہ بولے کہ میری بہن سے کیا کھلواڑ کرتے کیا, طلاق دیے عدت ہوگی پھر مانگتے ہیں, میں دوں گا نہیں. اللہ فوراً آیت اتارا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. دیکھو ان کی زندگی کے معاملے میں اب وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو تم دراصل آڑے نہ بنو. ذالکم یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر. اسی طرح اللہ واعظ کر رہا ہے جو کچھ بھی تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں, یہ کام کرو. اپنی منمانی مت کرو, اپنی عزت اپنی انا کو دفن کرو اور اس شوہر کے ساتھ دوبارہ اس کو اپنی بہن کو بھیج دو, یہ اچھا ہے تمہارے واسطے. اسی سے واعظ ہے, یوعظ واعظ سے ہم بولتے ہیں نا واعظ کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. ذالکم یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے. ذالکم ازکی لکم واطہر, اور یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی ہے. یا رب یا رب یا رب, حسن دیکھو حسن دیکھو, ازکی لکم واطہر. بھائی کسی دوسرے کے ساتھ جا کے پھر شادی کر کے پھر وہ معاملات کرنے سے پہلے شوہر کے ساتھ چلے گئے تو اچھا ہے نا بھائی, وہ پاکیزہ بھی ہوئے گی نا. تو یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کہ ہماری کیا انانیت جا رہی ہے, ان کو واپس بھیج دو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب یہ تمام تر چیزیں کیا ہو گئی, طلاق سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں وہ آ گئی. لیکن اب یہ طلاق میں مسئلہ کب آتا, بچہ رہا تو شادی کرے بچہ نہیں ہوا, طلاق لے لیے تو اوپر کے جتنے احکامات ہیں اس میں معاملہ فنش. یا تو خلا لیں گے یا تو طلاق لیں گے یا تو عدت گزاریں گے یا تو پھر جا کو شادی کر لیں گے, مسئلہ ختم. لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اب تعلق بڑھ جاتا نا بھائی, کٹتا نہیں نا وہ تعلق. انہیں لے جا کو پالی تبھی اس کا اتنا بیٹا, اب انہیں پال کو بڑا کرے بڑی کری تو بھی بڑا ہونے کے بعد انہیں کیا بولیں گا, میرا اتنا بیٹا بولیں گا. تو بچے کا بہت بڑا مسئلہ آ جاتا نا. تو اللہ تبارک و تعالی کیسے نہیں گفتگو کرے گا اس پر. اللہ تو بندوں کے حق میں سب سے رحیم ہے, اس واسطے آ گئی بات. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں, یہ حق ہے. یعنی دونوں الگ ہو گئے. یہ اصل میں آپ ڈائریکٹ سنیں گے تو سنیں گے ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی, پھر اللہ کا یہ بولتا ہے 2 سال پلائیں. یہ مسئلہ نہیں تھا یہاں. مسئلہ کیا تھا, شوہر بیوی طلاق ہو گئی یا خلا ہو کو الگ ہو گیا, بچہ چھوٹا دودھ پیتا, کہاں جی جانا, اللہ بتایا ہے ماں کی ذمہ داری, وہ 2 سال دودھ پلانا ہے اس کو. خاؤں نے طلاق دے دیا یہ الگ بات ہے, لیکن اس کا غصہ بچے کو نہیں نکالا. تمہیں طلاق دیا نہیں, تمہاری اولاد کو میں دودھ پلاؤں گی نہیں جی. کیا اہمیت ہے جو ایک انسان کی زندگی کی. تو اسی لیے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ دیکھو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں جو کچھ بھی اپنی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں ان ماں باپ کے لیے. بھائی جب میاں بیوی مل کو ہے, بچہ بھی ساتھ میں ہے, تو انہیں 2 سال تک دودھ بھی پلائیں گی. دودھ آتا ہے 2 سال کے اوپر کا تو بھی پلائیں گی. اب اس سے دوسرا مسئلہ اٹھا لیا بعض لوگ, وہ کیا, ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال پلانا, 2 سال کے بعد انہیں رویا تبھی دودھ آلے کو رہا تبھی, نہیں 2 سال کے بعد اسے حرام نہیں ہو جاتا, انہیں 3 سال تک آیا تو 3 سال تک بھی پلا سکتی انہیں. اسے کیا ہے مسئلہ, اس کی ماں اس کا باپ اس کا دودھ آتا ہے پلاؤ. یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ 2 سال کے بعد نہیں پلانا. مسئلہ کیا تھا, میاں بیوی الگ ہو گئے, الگ ہونے کے بعد مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بولا کہ اگر الگ ہونے کے باوجود بھی دونوں راضی ہیں اور 2 سال کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ رضامندی کے ساتھ 2 سال دودھ پلانے کی مدت پوری کر سکتے ہیں. کب اب آ گئی بات. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. دیکھو بچہ جس کا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس بچے کا کھانا اور کپڑا.
ہاں دودھ پلاؤ گا تو خالی دودھ پلاؤ نہیں. اب انہیں ڈیمانڈ کر سکتی بچے کو, تمہارے بچے کو میں پلا رہی ہوں, میرا بھی بچہ ہے لیکن تمہیں طلاق دیا تو یہ ڈیمانڈ انہیں کر سکتی کہ بچے کا نان نفقہ تمہیں دینا, جو بھی انہیں مانگیں گی وہ دینا. ہاں وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک. کہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جیسے انسانوں پر ان کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا, اسی طرح تم بھی کیا نہیں کر سکتے, شوہر کا بچہ ہے بول کے اس کی وسعت سے زیادہ, مثلا اس کی کمائی 12,000 15,000, بیوی منگتی ہر مہینہ 50,000 دو, یہ ظلم نہیں ہے. تو اس واسطے اس کا بچہ ہے بول کر کیا نہیں کرنا, اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالنا. لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. نہ والدہ کو تکلیف پہنچائے کہ یہ اس کا بچہ ہے, نہ والد کو تکلیف پہنچائے کہ وہ اس کا بچہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے, نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے, نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. اچھا فرمایا کہ وعلی الوارث مثل ذلک, اور اسی طرح کا حق ان کے ورثاء کو بھی پڑتا ہے. مثلا کیا ہو گیا, طلاق دیا, طلاق دے کو بچہ ہے, بچے کا نان نقفہ انہیں پوچھی, میں دودھ پلاتا ہوں بول کے, نان نقفہ طے ہوا, مر گئے انہیں, کیا کریں گے؟ تو اللہ بولا جو وارث بنے گا نہیں انہیں دینا نان نقفہ. وعلی الوارث مثل ذلک, باوا رہا تو باوا دینا, بھائی رہا تو بھائی, کون وارث اس کے بنتے ہیں کہ انہیں دینا. کیا حد تک دیکھا ہے, دیکھیں کس حد تک ذمہ داری کا احساس ہے. خالی جب چاہے انہیں طلاق دے دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, چلے گیا, کون پوچھتا آج بولو, نہیں پوچھتا ہے, معلوم ہی اتنے پہلے تو. پھر لمبی داڑھی, نمازاں چلتے ہی, روزے چلتے ہی, بیوی کو کیا کر رہا ہے, طلاق دے کو چھوڑ کر رکھا ہے, بچوں کو 1 روپیہ بھی دیتا نہیں. مولوی صاحب بیوی روتی ہے, کہاں سے پالیں گی بیوی, کہاں سے پالیں گی بیوی بچے کو؟ اب مجبور کیا ہوئی, کیا کرتی, فحاشی میں اترتی, زنا کے اڈے بنتے. کیا کرنا بھائی, میں خواہش سے نہیں کرتی مولوی صاحب, میرے بچوں کو پالنے کے واسطے میں جا پر اپنا جسم بیچتی. کتنی عورتیں ہیں ایسی. اس کا گناہ کس پر؟ پورے معاشرے پر ہے. جو بدبخت چھوڑ کے کچھ نہیں دیتا اسے پکڑ کے مارنا چاہیے. تیرے اوپر اللہ نے ذمہ داری, حتیٰ کہ مر گیا تو تک ذمہ داری بنتی ہے وارث کی. وعلی الوارث مثل ذلک, نفع وہ دے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, اگر یہ دونوں اتفاق سے اس کا دودھ چھڑانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں, عن تراض لیکن دونوں کی رضامندی. وتشاور فلا جناح عليهما, یا سے مشورہ ہو. یعنی مثلا کیا ہے بھائی, 2 سال تو ماں پلانا ہے, اب طلاق ہو گئی, ماں بولتی ہے کہ دیکھو جی 2 سال نہیں پلاتے. باپ بولتا ہے اچھی بات ہے بھائی, کتنے سال نہیں, میں 1-6 مہینے پلاتی ہوں, اس کے بعد کیا ہے وہ فلاں دائیا ہے نا انہیں پلاتی ہے, وہ پلانے کے واسطے اتنا پیسہ مانگتی ہے, وہ دے ڈالو تو میں, اچھا میں دے دیتا. یہ کر سکتے, یہ بھی ذمہ داری لے سکتی, دونوں میاں بیوی رضامندی کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک آپشن اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. اور فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, اگر دستور کے مطابق اس کا معاوضہ جو ہے, کب کوئی دوسری عورت پلانا, ابھی جو میں بتایا نا وہی. اگر تم اولاد کو نہیں پلانا چاہتی ہو, عورت بولتی ہے میں تو تمہارا بچہ بھائی, ایک تو اوپر بتا دیا مائیں 2 سال تک پلانا ہے, تو آپشن پہلا کیا ہوگا, شوہر ان کو نان نقفہ دینا برابر. نہیں دونوں ملے 2 سال نہیں بھائی 1 سال پلاؤں گی, مشورہ جائز. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, کسی دوسرے سے پلوانا, یہ کہ خود پلانا, کسی دوسرے دائیا سے پلوانا ہے. تو ماں بولتی ہے میں نہیں پلاتی بھائی تمہارے بچے کو, لیکن دوسرے سے ہمیں کیا ہے ارینج کریں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ بھی جائز ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, لیکن معاوضہ اور جو کچھ بھی طے ہوا ہے دستور کے مطابق وہ دینا. اب انہیں بولی میں نہیں پلاتا ہوں بھائی, فلاں دائیا ہے انہیں پلاتی کہتے ہیں, لیکن ماہانہ 5,000 روپے اسے دینا. تو جو بات طے ہوئی شوہر کے ساتھ وہ برابر دے دینا. واتقوا اللہ واعلموا, دیکھو اللہ سے ڈرو اور جان, دیکھو
ایک ایک حکم کی تکمیل پر یہ الفاظ آ رہے ہیں، ذرا نوٹ کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، دیکھو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ تو اصل معلوم ہوا قانون لاگو کر دینا کبھی انسان کیا نہیں کرے گا جی، ڈنڈے کے زور پہ قانون کو نہیں مانتا، جب تک کہ دل سے نہیں مانے گا، جب تک کہ دل سے نہیں مانے گا، جب تک قانون پر عمل نہیں کر سکتا کوئی بھی، لاکھ تم پولیس ڈال دو، لاکھ تم ڈنڈے کے زور پہ کرو، اگر وہ دل سے نہیں مانے گا تو قانون نہیں مانے گا۔ اسی واسطے شریعت آپ کو جب جب کہتی ہے کہ دیکھو یہ قانون دراصل ہے نا، تم دل سے مان کے کرو، کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے بول کے مت کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، واتقوا اللہ واعلموا، واتقوا اللہ واعلموا، دیکھو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو۔ اصل میں قانون امپلیمنٹ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا، ورنہ تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نا جی، تم کچھ بھی الزام دے سکتے ہو، یہ ڈر ہی تمہیں روکے گا، تمہیں انصاف پر رکھے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اب اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔